متى ترانا ونراك متى ترانا. کل کے درس میں مصنف نے یا شارح نے دلالت کی 6 قسمیں بیان کی ہیں. 3 قسمیں ہیں دلالت لفظیہ کی اور 3 قسم ہے دلالت غیر لفظیہ کی. اور وہ 6 قسمیں ذرا دہرا دو. دلالت دلالت عقلی، دلالت طبعی، دلالت وضعی، پھر یہ لفظیہ غیر لفظیہ. دلالت لفظیہ وضعیہ ایک، دلالت غیر لفظیہ وضعیہ دونوں طرف شامل گنتے آ رہے ہیں. دلالت لفظیہ طبیعیہ، دلالت لفظیہ دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ اور دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. یہ گنتی کا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے. اور اگر 3 قسمیں جیسے خان صاحب نے کہا ہے 3 قسمیں الگ گن دو. دلالت لفظیہ کی 3 قسمیں پہلے گن دو. دلالت لفظیہ وضعیہ، دلالت لفظیہ طبیعیہ، دلالت لفظیہ عقلیہ. سیم پھر جو ہے غیر لفظیہ میں آ جاؤ. دلالت غیر لفظیہ وضعیہ، دلالت غیر لفظیہ طبیعیہ، دلالت غیر لفظیہ عقلیہ. بس آپ صرف یہ نام یاد کر لو کافی ہے. مزید تفصیل اس کے اندر مصنف نے بیان نہیں کیا. اور نام کا حوالہ ہو سکتا ہے کسی جگہ آپ کو اس کا فائدہ مل جائے. مصنف نے ان 6 اقسام میں سے ایک قسم سلیکٹ کی ہے اور اس کو اپنی بحث کا موضوع بنا دیا ہے، اپنی بحث کا محور قرار دیا ہے. اور وہ کون سی ہے قسم؟ دلالت لفظیہ وضعیہ. باقی 5 کو گنتی پوری کر کے سائڈ پہ لگا دیا ہے، رکھ دیا ہے. کیوں بھائی؟ جب وہ بھی دلالت کی اقسام ہیں تو وہ بھی بحث میں شامل کی جائیں. وہ 5 آپ نے سائڈ پہ کر دی ہیں. بحث کا محور صرف ایک قسم کو بنا دیا ہے اور وہ کیا ہے؟ لفظیہ وضعیہ کو. وجہ کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ دلالت کے ساتھ ہماری بحث ایک مقصد کے تحت ہے اور وہ مقصد ہے افادہ اور استفادہ. یہ مقصد مکمل طور پہ فقط دلالت لفظیہ وضعیہ سے حاصل ہو سکتا ہے. جو باقی 5 اقسام ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ افادہ اور استفادہ سے خالی ہیں، مگر یہ کہ ہر مقام پہ مکمل طور پہ ہر قسم کے معانی اور مطالب کے حوالے سے افادہ اور استفادہ وہ نہیں دے سکتے. تو ان کی افادیت محدود موارد کے اندر ہے، ہر مقام پہ وہ استعمال نہیں ہو سکتی. ہمیں ایک ایسی دلالت چاہیے جو ہر مقام پہ فائدہ اور استفادہ کا رول پلے کر سکے، اور یہ کوالٹی فقط دلالت لفظیہ وضعیہ کے اندر ہے. اس لیے ہم نے پھر اپنے اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قسم سلیکٹ کر لی ہے جو ہمارے مقصد کو پورا کر رہی ہے. اسی نقطے کو میں مزید ایکسپلین کرتا ہوں، واضح کرتا ہوں. معانی 2 قسم کے ہوتے ہیں. کچھ معانی کا تعلق ہوتا ہے محسوسات اور مشاہدات کے ساتھ. ٹھیک ہے؟ محسوسات اور مشاہدات سے تعلق رکھنے والے معانی ان کو آپ درک کرتے ہو حواس کے ذریعے.
ٹھیک ہے، اتنی بات تو واضح ہے نا. صحیح. اور کچھ معنی کا تعلق جو ہوتا ہے عالم محسوسات و مشاہدات سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تعلق عالم ذہن سے ہوتا ہے. ان کو کہتے ہیں معانی کلیہ. وہ معانی کلیہ جو ہوتے ہیں وہ خالصتاً عقلی چیزیں ہوتی ہیں، ان کا تعلق عالم عقل سے ہے، عالم مشاہدہ سے، خارج سے، محسوسات کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے. واضح ہو گئی بات؟ تو اب جو معانی کلی ہیں جن کا تعلق عالم عقل سے ہے، ان معانی کو آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا وہ معانی کوئی آپ سے سمجھنا چاہتا ہے، تو ایسی صورت میں افادے اور استفادے کا رول پلے کرنے کے لیے آپ کو دلالت لفظیہ وضعیہ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ چونکہ باقی 5 اقسام جو ہیں وہ مشاہدات کے ساتھ تعلق رکھنے والے معانی تو بیان کر سکتی ہیں، مگر جو معانی کلیہ ہیں، جو معانی عقلیہ ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے وہ 5 قسمیں جو ہیں رول پلے نہیں کر سکتی. واضح ہو رہی ہے بات؟ اچھا، تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا دائرہ استعمال محسوسات کے اندر بھی استعمال ہوگی اور عقلیات و کلیات کے اندر بھی یہ استعمال ہوتی ہے. تو اس کا افادے اور استفادے کا دائرہ بہت بڑا ہے. کتنا بڑا ہے؟ کہتا ہے جتنا انسان کو ضرورت ہے سب کا سب اس کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے. اب آپ پوری کتاب دیکھیں، بسم اللہ سے لے کر آخر تک تحریر سے، نقوش سے بھری ہوئی ہے. تو اس کے اندر جو نقوش ہیں، اس کے اندر جو الفاظ ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟ دلالت وضعیہ ہے. نقش ہیں تو پھر اس کو آپ جو ہے وہ غیر لفظیہ وضعیہ کہہ سکتے ہو، مگر یہ کہ وضعیہ ہیں وہ. اور ہم بول رہے ہیں اس وقت آپ کے سامنے، تو ہماری گفتگو آپ سن رہے ہو. ہماری گفتگو کے اندر کیا ہیں؟ الفاظ ہیں، وہ کچھ معانی کے لیے وضع کیے گئے ہیں. آپ ہماری گفتگو کو، الفاظ کو سنتے ہو، ان کے معانی کو ہے اب درک کرتے ہو. تو افادہ اور استفادہ حاصل ہو رہا ہے ان الفاظ کے ذریعے، اور ان الفاظ کے اندر جو چیز موجود ہے معانی کو سمجھانے کے لیے وہ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو دلالت لفظیہ وضعیہ کا دور بہت بڑا ہے. اس کا افادہ اور استفادے کا رول جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس دلالت کو منتخب کیا ہے بحث کو آگے بڑھانے کے لیے. باقی اقسام کا دور محدود ہے، افادیت محدود ہے، اس لیے ہم نے ان کو سائڈ پہ کر دیا ہے. واضح ہوگا یہ بات؟ تمہید مکمل ہو گئی. باقاعدہ میں اب دلالت لفظیہ وضعیہ کی بحث کا آغاز کرنے لگا. مصنف کہتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی تعریف جب ہم نے 6 اقسام بیان کی تو ان کے ضمن میں بیان ہو چکی ہے. تعیین اللفظ بإضاء المعنی، لفظ کو معنی کے ساتھ معین کر دیا جائے، یہ کیا ہے؟ دلالت لفظیہ وضعیہ ہے. تو تعریف کا بیان گزر چکا ہے. راسن مصنف نے کیا شروع کیا ہے؟ اس کی اقسام کا بیان. وہ کہتا ہے دلالت لفظیہ وضعیہ کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں جی؟ 3. دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی. یہ 3 قسمیں ہیں جی. کس کی؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی. اب ان 3 قسموں کا تعارف چاہیے، شناخت چاہیے. اچھا، دلالت مطابقی کیا ہوتی ہے؟ دلالت مطابقی یہ ہے کہ لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وضعیہ کی تعریف ہم نے کیا کی ہے؟ لفظ کو معنی کے لیے معین کرنا. تو معین کرتے وقت سامنے آپ نے کوئی معنی تو ذہن میں واضح رکھا یا نہیں رکھا؟ تو وضع کے وقت بازے نے جو معنی سامنے رکھا ہے اس لفظ کو اس معنی کے لیے معین کرتے وقت، تو جو معنی اس کے سامنے تھا وضع کے وقت وہ اس کا تمام الموضوع کہلاتا ہے. جو ہے تمام الموضوع کہلاتا ہے. کون سا معنی؟
وضع کے وقت لفظ کو وضع کرتے ہوئے جو معنی واضح کے ذہن میں تھا، جس کا تصور اس نے سامنے رکھا اور یہ لفظ اس کے لیے معین کیا، تو مقام وضع میں جس معنی کا تصور سامنے رکھا ہے واضح نے، وہ معنی اس لفظ کا کیا کہلاتا ہے؟ تمام الموضوع۔ اب وہ جو بھی ہو سکتا ہے، مرکب بھی ہو سکتا ہے، بسیط بھی ہو سکتا ہے۔ مرکب ہے تو مرکب معنی کو تمام الموضوع کہیں گے، بسیط ہے تو بسیط کو تمام الموضوع کہیں گے۔ تو تمام الموضوع وہ معنی جس کو سامنے رکھ کے، جس کے تصور کو سامنے رکھ کے واضح نے یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا ہے، اس لفظ کو اس معنی کے لیے نام قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو جو بھی معنی تھا سامنے اس کے، وہ معنی اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ تمام الموضوع۔ وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے، بسیط بھی ہو سکتا ہے۔ تو اب لفظ جو ہے، اس سے پہلے ایک جملہ اور ذرا اضافہ کرنے لگا ہوں، اصل مطلب سے پہلے ہے یہ، پھر دوبارہ پلٹ کے آئیں گے دلالت مطابقی کی ڈیفینیشن کی طرف۔ اچھا، وہ جملہ جو میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لفظ کے معنی کے ساتھ 3 مراحل ہیں رشتے کے۔ لفظ کے معنی کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے نا لفظ اور معنی کے درمیان، جب یہ رشتہ بنتا ہے تو اس رشتے کے 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ ہے وضع کا، لفظ معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ ہے استعمال کا، لفظ معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ہے دلالت کا، لفظ معنی پہ دلالت کرتا ہے، اور ہماری بحث اس تیسرے مرحلے سے ہے۔ باقی 2 مراحل اس کی بحث آپ نحو میں، بلاغت میں، یہ ہو سکتا ہے اصول میں آپ پڑھ لیں گے۔ تو اس وقت ہم جس مرحلے سے بحث کر رہے ہیں وہ آخری ہے، بات ذہن میں آ رہی ہے نا؟ لیکن یہ آخری مرحلہ جو ہے، اس دلالت والا مرحلہ، اس کے اندر مصنف نے 3 قسمیں بنا دی ہیں، مطابقی، تضمنی، التزامی۔ اب یہ مطابقی کو سمجھنے کے لیے وہ حوالہ دے رہا ہے کس مرحلے کا؟ وضع والے مرحلے کا۔ تو تصویر بنی ہے بات کی یا نہیں بنی ہے؟ حوالہ دے رہا ہے مصنف یا شاہد، سمجھانا کس مرحلے کو چاہتا ہے؟ دلالت کے مرحلے کو، اور اس کی مطابقی کی تصویر کو جو ہے وہ واضح کرنا چاہتا ہے۔ حوالہ دے رہا ہے دلالت سے پہلے ایک مرحلہ گزر چکا ہے، وہ کیا تھا؟ وضع کا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ تو کہتے ہیں مقام وضع میں واضح نے جب لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا تھا، تو سامنے جس معنی کا اس نے تصور رکھ کے یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا ہے، تو وضع کے وقت جو تصور تھا، تصور میں جو معنی تھا، وہ معنی کیا کہلاتا ہے؟ تمام الموضوع۔ طے ہو گئی بات؟ واپس آ جاؤ۔ لفظ دلالت کرے اپنے تمام الموضوع پر، اسے مطابقی کہتے ہیں۔ لفظ دلالت کرے تمام الموضوع پہ، تو اس وقت یہ دلالت کیا کہلاتی ہے؟ دلالت مطابقی۔ کیوں؟ اس لیے کہ لفظ اور معنی مقام وضع میں جو تھے وہی یہاں پر یہ دلالت اسی وضع کے مطابق استعمال حاصل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہا گیا کہ یہاں لفظ جو ہے معنی کے مطابق ہے۔ بھئی مطابق سے کیا مراد؟ کہتا ہے برابر ہے، کم یا زیادہ نہیں ہے۔ کم یا زیادہ کیسے ہو جاتا ہے؟ کہتا ہے جب تضمنی اور التزامی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں لفظ اور معنی جو ہے وہ برابر نہیں ہے۔ مطابقی سمجھ آ گئی ہے؟ تضمنی کیا ہے؟ کہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ تضمنی فقط اس صورت میں استعمال ہوگی یا حاصل ہوگی، دلالت تضمنی، جب وضع کے وقت جس معنی کو واضح نے سامنے رکھا تھا وہ مرکب ہو۔ اگر وہ بسیط ہے تضمنی وجود میں نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ ذہن نشین کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تضمنی، اب یہاں سے تضمنی کی ڈیفینیشن سامنے آ جائے گی۔ تضمنی کیا ہے؟
کہتے ہیں لفظ کو استعمال کیا جائے کہاں؟ جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا تھا نا، اس کے جز میں وضع کیا گیا ہے. وضع کے وقت جو معنی تصور میں سامنے رکھا گیا ہے وہ اور ہے، لیکن جب آپ استعمال کرتے ہیں لفظ کو اس معنی میں تو متکلم کی مراد وہ تمام الموضوع نہیں بلکہ تمام الموضوع کا کوئی ایک جز ہے. موضوع کے جز میں یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے تو جز پر یہ لفظ جو دلالت کرے گا یہ دلالت تضمنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ روزمرہ کے اندر دلالت تضمنی بھی دستیاب ہے، استعمال ہوتی ہے. کیسے؟ زید زخمی ہو گیا یار، بھئی اس بیچارے کا ہاتھ زخمی ہوا، ہاتھ جز ہے، تمام الموضوع نہیں ہے. تو آپ نے لفظ زید کس میں استعمال کیا ہے؟ تمام الموضوع میں نہیں، اس کے ایک. لیکن واضح نے جب والدین نے بیٹے کا نام لفظ زید وضع کیا تھا تو اس نے جو ہے وہ بازو ذہن میں رکھا تھا تمام الموضوع ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ مکان گر گیا ہے، زید کا مکان، بھئی مکان نہیں گرا ہے، دیوار گری ہے. تو مکان جو وضع کیا گیا ہے اس کا تمام الموضوع اور ہے، مکمل ہے. ٹھیک ہے؟ لیکن دیوار اس کی ایک جز ہے. تو اس نے لفظ وہ بولا ہے جو تمام الموضوع کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن اس وقت جو مراد لے رہا ہے اس کا ایک جز مراد لے رہا ہے. یہ مثالیں ذہن میں آ رہی ہیں. یہ ہمارے عرف عام کے اندر دلالت تضمنی کی مثال ہے. لفظ وضع کیا گیا ہے ایک تمام الموضوع کے لیے، لیکن استعمال میں مراد لیا جا رہا ہے اس موضوع کا ایک جز. یہ کیا ہے؟ دلالت تضمنی ہے. دلالت التزامی، تیسری قسم کیا ہے؟ دلالت التزامی. کہتے ہیں دلالت التزامی لفظ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اور وہ معنی جس کے لیے یہ لفظ وضع کیا گیا ہے اس معنی کا ایک دوسرا معنی رشتہ دار ہے. تو جو ہے لفظ کو جس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے اس معنی کا آگے ایک اور رشتہ دار ہے، اور رشتہ دار ایسا ہے کہ اس سے کبھی جدا نہیں ہوتا، ہمیشہ سائے کی طرح اس کے ساتھ ہی رہتا ہے. تصویر کلیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو رشتہ دار ہے، وہ اگلا معنی کیا ہے؟ اس کے موضوع کا رشتہ دار ہے. اور جو معنی اس کے موضوع کا رشتہ دار ہے وہ ایسا رشتہ دار ہے، ایسا قریبی رشتہ دار ہے کہ موضوع سے کبھی جدا نہیں ہوتا. تو اب چونکہ اس کی اس لفظ کے موضوع کے ساتھ یاری پکی ہے، کبھی اس سے وہ جدا نہیں ہوتا ہے، جہاں بھی یہ مانا جائے وہ اس کا رشتہ دار اس کے ساتھ رہتا ہے. تو اس قربت کی وجہ سے، اس مضبوط رشتہ داری کی وجہ سے، ٹھیک، تو یہ لفظ اپنے موضوع کے اس رشتہ دار معنی کے اندر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور عرف عام میں ایسا بھی لوگ کرتے ہیں کہ لفظ کو اس معنی میں استعمال کرتے ہیں، لفظ وضع اس کے لیے کیا گیا ہے، لیکن جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس استعمال میں مراد لے رہے ہوتے ہیں وہ دوسرے والا معنی جو کہ اس کے موضوع کا رشتہ دار ہوتا ہے. یہ جو رشتہ دار ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں لازم. کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ اس کے موضوع کا لازم ہے. لازم یعنی جو اس کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے. لازم کا معنی ہی یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ الزم. الزم یعنی پکڑو. ٹھیک، تو لازم جو ہر وقت اس کا دامن پکڑے رہتا ہے، کبھی اس کو نہیں چھوڑتا ہے. تو لفظ جو ہے موضوع کے اس رشتہ دار میں جس کا اصطلاحی نام کیا ہے؟ لازم، اس کے اندر جو ہے اس معنی میں استعمال کرو اور مراد وہ والا معنی لو جو اس کے موضوع کا رشتہ دار ہے. تو اس وقت لفظ کی اس رشتہ دار پر جو دلالت ہوگی یہ دلالت
التزامی کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور یہ تقسیم حصری ہے، کم یا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اگرچہ یہ قول بھی موجود ہے کہ وہ دلالت تضمنی کو بھی التزامی کی بہن سمجھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ قسمیں ہیں حصری ہی مگر 3 نہیں 2 ہیں. تضمنی اور التزامی دونوں التزامی سمجھتے ہیں دونوں کو. وہ کہتے ہیں 2 قسمیں، ایک مطابقی ایک التزامی. تضمنی کی درجہ ہے گی، وہ کہتا ہے اسی التزامی کی بہن ہے وہ. کوئی منظر سامنے آیا ہے، واضح ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ اچھا، یہ 3 قسمیں کس کی ہیں؟ دلالت لفظیہ وضعیہ کی. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، لفظ وضع کس کے لیے کیا گیا ہے؟ تضمنی کے لیے، مدلول مطابقی کے لیے، مدلول تضمنی کے لیے، مدلول التزامی کے لیے. 3 مدلول ہو گئے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ لفظ کے 3 مدلول ہیں. لیکن لفظ وضع کس کے لیے کیا گیا ہے ان 3 میں سے؟ صرف مدلول مطابقی کے لیے. ٹھیک ہو گئی بات؟ میں اگلا نقطہ بیان کرنے لگا ہوں. قسموں کا تعارف مکمل ہے. میرے سامنے جو ہیں بچے تشریف فرما نہیں ہیں، بچوں والے تشریف فرما ہیں لوگ. تین قسموں کا تعارف مکمل ہو چکا ہے. اگلا نقطہ جو ہے وہ منتقل ہو چکا ہوں. لفظ وضع کیا گیا ہے ان 3 مدالیل میں سے صرف ایک کے لیے. وہ کون سا ہے؟ مدلول مطابقی. باقی 2 کے لیے وضع نہیں کیا گیا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، لفظ کو استعمال کیا جائے اس معنی میں جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اس استعمال کو استعمال حقیقی کہتے ہیں. لفظ کو استعمال کیا جائے ایسے معنی میں جس کے لیے وہ وضع، بس اس کی موضوعہ کے ساتھ کوئی مناسبت، کوئی رشتہ داری ہو، تو اس مناسبت رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس میں استعمال کر دو. یہ استعمال کیا ہوتا ہے؟ مجازی ہوتا ہے. طے ہو گئی بات؟ یہاں سے پتہ چلا دلال تضمنی اور التزامی کی صورت میں لفظ کا استعمال مجاز ہوتا ہے. مطابقی کی صورت میں لفظ کا استعمال تو زیادہ زخمی ہو گیا، مراد ہے کہ سر زخمی ہو گیا ہے، مجاز آنا. مکان گر گیا ہے، گری دیوار ہے. ٹھیک ہے، لفظ کو آپ ایسے معنی میں استعمال کر رہے ہو جس کے لیے وضع نہیں ہے، یا وضع ہے دونوں کے لیے نہیں ہے. تو مدلول التزامی، مدلول تضمنی، ان دونوں کے لیے لفظ کی وضع نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال نہیں کرنا ابھی نہیں. ان دونوں کے لیے وضع نہیں ہے. جب وضع نہیں ہے تو استعمال کیا کہلائے گا؟ مجاز کہلائے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ ہمارے پاس حقیقی استعمال کے لیے صرف ایک ہی دلالت ہے، اور وہ کیا ہے؟ دلالت مطابقی. اب سوال یہ ہے کہ مطابقی میں بھی مجازی استعمال آ سکتا ہے؟ جی ہاں، آ سکتا ہے. آپ اسی لفظ کو کسی ایسے معنی میں استعمال کرو کہ وہ معنی اس کے موضوعہ کے ساتھ کوئی مناسبت، مشابہت تو رکھتا ہے، مگر وہ معنی نہ اس کا جز ہے نہ اس کا لازم ہے. لازم اور جز ہونے کے علاوہ کوئی اور مناسبت رکھتا ہے تو کہتا ہے ایسی صورت میں استعمال مجازی ہوگا اور دلالت مطابقی ہوگی. مثال کیا ہے؟ زید کو استعمال کرو، اسد کو استعمال کرو راجل شجاع میں. تو راجل شجاع موضوعہ کیا ہے؟ اسد کا حیوان مفترس. راجل شجاع نہ اس کا جزا ہے نہ اس کا لازم ہے. ہاں اس کے موضوعہ کے ساتھ جو ہے مشابہ ضرور ہے اس صفت میں کہ اس کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، سیم اس کے اندر پائی جاتی ہے. تو اس مناسبت کے تحت ہم نے وہ لفظ موضوعہ سے ہٹ کے اس کے ساتھ اس کی کسی صفت میں، خوبی میں مشابہت رکھنے والے کسی اور معنی کے اندر استعمال کر دیا ہے. تو مجاز جو ہے ہمیشہ بلاغت میں استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، مجاز ہمیشہ بلاغت میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں بھی استعمال مجازی ہوگا لیکن دلالت
تو اسد کی دلالت راجل شجاع پہ تضمنی ہے، جز نہیں ہے تو تضمنی کیسی ہو جائے گی؟ التزامی ہے، جب اس کا لازم نہیں ہے۔ راجل شجاع جو ہے وہ حیوان مفترس کے ساتھ رہتا ہے، التزامی نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس آپشن یہ کیا ہے، راجل شجاع پہ اس کی دلالت مطابقی ہے۔ واضح ہو گئی بات؟ اچھا، تو یہاں تک 3 قسمیں بیان ہونے کے بعد استعمال کلیئر ہوگا۔ مطابقی دلالت مجاز حقیقت دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے، تضمنی التزامی فقط مجاز میں ہوں گے، ان کا حقیقی استعمال نہیں ہوتا۔ درس کے صرف 2 نقطے واضح ہوئے ہیں۔ تیسرا نقطہ شروع کرنے سے پہلے اب خان صاحب کے سوال۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نے دلالت مطابق کیا کہا کہ یہ حقیقی ہے، تو تضمنی جو اس کے 2 جز ہیں مرکب ہو، تو دونوں جزوں میں تو برابر صادق آ رہا ہے۔ 2 جز ہیں مرکب، کیونکہ تضمنی جو ہے مرکب میں ہے، اگر مقام وضع میں دیکھیں تو جو لفظ ہے مرکب دونوں کے لیے وضع ہے۔ جب ہم ایک مراد لے رہے ہیں تو وہ تضمنی تو ہے، وہ مجاز کیسے ہو رہا ہے؟ پہلے حقیقت ہے، پھر مجاز کیسے؟ خان صاحب کا سوال یہ ہے کہ وضع کے وقت جب لفظ کو ایک مرکب معنی کا تصور سامنے رکھا اور یہ لفظ اس کے لیے وضع کیا، تضمنی کی بات کر رہا ہے، تو جب اس مرکب کے لیے لفظ وضع کیا گیا تو مرکب کے اندر یہ جز موجود تھا یا نہیں تھا؟ جی موجود تھا۔ جب موجود تھا تو دلالت میں آ کے تم نے کہا ہے کہ یہ تضمنی ہے اور یہ مجازی ہے۔ تو بھائی جب وضع کے وقت جب کل کا تصور کیا، جز اندر موجود تھا، جب موجود تھا تو اس جز کے لیے بھی تو وضع آ گئی نا۔ جب وضع آ گئی تو اب اس جز میں لفظ استعمال کرو گے تو وضع موجود ہے، وضع موجود ہے تو لفظ اپنے موضوعہ میں استعمال ہوا ہے، استعمال حقیقی ہونا چاہیے۔ مجازی تم نے کیسے کہہ دیا؟ یہی سوال ہے، ٹھیک پڑھیے اپنا۔ تو مجازی کیسے ہو گیا ہے؟ جواب، جس وقت کل کو سامنے رکھ کے واضح نے لفظ وضع کیا ہے، کل کے تصور کے وقت اجزاء کا تصور اجمالی ہوتا ہے، ضمنی ہوتا ہے، تفصیلا نہیں ہوتا ہے۔ واضح جب لفظ زید کو اس کے بچے کے لیے وضع کیا ہے تو اس وقت تصور میں اس کی آنکھ کا الگ تصور، ہاتھ کا الگ تصور، راس کا الگ سے تصور نہیں ہے۔ تو چونکہ وہ تصور میں اعضاء شامل نہیں ہیں، اس لیے جو ہے ان کو جو ہے وہ من حیث الجز موضوع آپ نہیں کہہ سکتے۔ جز جو ہے کل بما ہوا کل موضوع ہے، تو چونکہ موضوع ہے کل بما ہوا کل، اس میں جب استعمال ہوگا تو حقیقی کہلائے گا۔ تو جز چونکہ تصور میں تھا ہی نہیں، اس میں جب استعمال کرو گے تو غیر موضوع میں ہو جائے گا، غیر موضوع میں ہو جائے گا۔ تو جز بما ہوا جز موضوع نہیں ہے، تاکہ اس جز کے اندر استعمال اور دلالت استعمال حقیقت کہلائے، تو یہ استعمال مجاز ہی کہلائے گا، کیونکہ وضع کے وقت اس کا تصور تفصیلاً نہیں تھا۔ بات واضح ہوئی ہے؟ ہاں جی، درس کے اگلے نقطے کی طرف منتقل ہو جائیں، اگر پچھلی بات مکمل ہے تو۔ مقسم کیا ہے ان 3 اقسام کا؟ دلالت لفظیہ وضعیہ۔ اچھا، یہ مقسم ہے۔ قانون یہ ہے کہ مقسم اپنی اقسام کے اندر جاری ہوتا ہے۔ قانون ہے یا نہیں ہے؟ یہ آج مجھ سے سنا ہے۔ مقسم اپنی اقسام کے اندر، کلمہ مقسم ہے، اسم فعل حرف اس کی، ٹھیک ہو گئی بات؟ مقسم اقسام کے اندر جاری ہے۔ اچھا، لفظیہ وضعیہ مقسم ہے، مطابقی تضمنی التزامی اس کی اقسام ہے، ٹھیک ہو گئی بات؟ اور آپ نے کیا فیصلہ دیا ہے کہ ان 3 میں سے صرف وضع جس کے لیے کیا گیا ہے لفظ وہ مدلول مطابقی، باقی 2 کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا۔ تو باقی 2 کے لیے لفظ وضع نہیں کیا گیا تو مقسم ان کے اندر جاری نہیں ہے، چونکہ مقسم کیا ہے؟ لفظیہ وضعیہ۔
معنی تضمنی اور معنی التزام کے لیے لفظ وضع نہیں ہے. جب وضع نہیں ہے تو مقسم تمہارا کیا ہے؟ دلالت وضعیہ. یہی مقسم ہے نا بھائی، دلالت وضعیہ تمہارا مقسم ہے. اور آگے جو اقسام بیان کر رہے ہو وہاں پر لفظ کی وضع ہے ہی نہیں. جب نہیں آئے تو پھر مقسم اقسام کے اندر جاری ہے یا نہیں ہے؟ جاری نہیں ہے. پھر کس میں کیسے ہوگا؟ جو ہے توجہ نہیں کیا بھائی، جواب کی طرف نہیں جا سکتے. جواب کا سمجھنا سوال سمجھنے پر موقوف ہے. پھر رپیٹ کر دیتا ہوں، تھوڑا تعاون کرو. قانون یہ ہے کہ مقسم اپنی اقسام کے اندر شامل ہوتا ہے، جاری ہوتا ہے. جب پاور کو تقسیم کرتے ہو، یہ بجلی والا آتا ہے، اس کی ایک لائن بلب کی طرف، ایک پنکھے کی طرف، ایک اے سی کی طرف، یہ پاور تقسیم کر رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب پاور تقسیم کر رہا ہے تو پاور جو ہے جہاں جہاں اس کو تقسیم کیا گیا اپنے اپنے پوائنٹ کے اندر جا رہی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو مقسم جو ہے وہ مین پوائنٹ جس کو تم نے تقسیم کرنا ہے. جب تقسیم کرنا ہے تو آگے جو حصے بنیں گے اسی مقسم کے ہی بنیں گے نا. یہ جو حصے ہیں مقسم کو جب تقسیم کر کے اسی مقسم کو آپ نے حصے بنا کے یہ 3 قسمیں بنائی ہیں، تو 3 قسمیں حصے ہیں اسی مقسم کے. اسی مقسم کے حصے ہیں تو مقسم والی کوالٹی ان تینوں کے اندر موجود ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا بھئی؟ حلوے کی پلیٹ کے آپ جو ہے آپ 4 پیس کر دیتے ہو، اور چوتھا پیس جب تم نے اٹھایا تو وہ اس کے اندر حلوے کی خوشبو نہیں تھی. تو آپ کہو گے یار کوئی اور اجنبی چیز جو ہے اس کے اندر شامل کی گئی ہے، یہ وہ نہیں ہے جو 4 حصے ہم نے کیے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اجنبی چیز تو اس کے اندر فٹ نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ حصے ہونے سے پہلے جب وہ مجموع میں نہایت المجموع تھا، جب وہ مقسم تھا، ٹھیک ہے، ایک ہی ایسا تھا. تقسیم کرنے کے بعد ایک حصہ اور ہے، 2 اور نکلے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اسی مقسم کے یہ اقسام نہیں ہے. تو ضروری ہے مقسم اپنے اقسام کے اندر جاری ہونا چاہیے، تو یہ اقسام اس کی قسم کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ڈی این کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے. اقسام کے اندر مقسم کا ڈی این ہی نہیں ہے تو یہ اس کی اقسام نہیں کہلائی جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو مقسم ہمارا کیا ہے؟ دلالت وضعیہ. اب لفظ کہو لفظ نہ کہو ایک ہی بات ہے، مہم لفظ وضع ہے جس پہ میں زور دے رہا ہوں. تو وضع فقط مطابق کی دلالت میں ہے، باقی 2 کے اندر وضع نہیں ہے. جب نہیں ہے تو دلالت وضعیہ جو مقسم ہے وہ اپنی اقسام کے اندر موجود نہیں ہے. جب موجود نہیں ہے تو یہ 2 پھر اس وضعیہ کی قسمیں کیسے ہو گئی ہیں؟ سوال واضح ہوا ہے؟ جواب کی طرف منتقل ہو جائے. جواب مصنف کہتا ہے وَيَلْزَمُهُمَا الْمُطَابِقَةُ، دلالت مطابقی ان دونوں کو لازم ہے. ٹھیک ہے؟ دلالت مطابقی ان دونوں کون ہے جن میں تم کو وضع نظر نہیں آ رہی، ان دونوں کو مطابقی لازم ہے. بھئی کیا مطلب ہے لازم کا؟ کہتے ہیں لازم کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم لفظ استعمال کرو گے نا تضمن میں، تو آپ کول کو سائڈ پہ کر کے ڈائریکٹلی لفظ کو تضمن میں جو استعمال نہیں کرو گے. تضمن میں استعمال کرو گے وہ براستہ مطابقی گزر کے اس میں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ لفظ کے ڈائریکٹلی اس کے لیے وضع نہیں آئے. وضع ہے مطابقی کے لیے، مطابقی سائڈ پہ ہٹا دو گے، اس کے لیے وضع نہیں ہے. جب وضع نہیں ہے تو لفظ اس پہ دلالت ہی نہیں کر سکے گا. تو اس میں لفظ کو استعمال کرنے کے لیے آپ کو جو ہے وہ براستہ مطابقی آنا پڑے گا. جب مطابقی آنا پڑے گا تو ان دونوں کے اندر استعمال لفظ ہوا ہے، جز کے اندر اور لازم کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے، اس لیے
کہ یہ دونوں لفظ جو ہیں رشتے دار ہیں اس معنی کے جس معنی کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے. جب لفظ ان دونوں میں استعمال اس وجہ سے ہوا ہے کہ یہ دونوں اس لفظ کے موضوعہ کے رشتے دار ہیں، تو اگر یہ لفظ کے موضوعہ کے رشتے دار نہ ہوتے، لفظ ان میں استعمال نہ ہوتا جو ہے، تو ان دونوں کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں لفظ کے موضوعہ کے کیا ہیں؟ رشتے دار ہیں. تو جب لفظ موضوعہ کے رشتے دار ہونے کی وجہ سے ان میں استعمال ہو رہا ہے، وجہ درمیان سے ہٹا دو گے، وہ لفظ ان میں استعمال ہی نہیں ہو سکے گا. لہذا ان میں استعمال کرنے کے لیے مطابقی ساتھ ہونا ضروری ہے. جب مطابقی ساتھ ہوگی تو کہتے ہیں مطابقی کے اندر جو وضع موجود ہے وہ کافی ہے ان دونوں میں لفظ کو استعمال کرنے کے لیے اور ان دونوں کو اس مقسم کے تحت درج کرنے کے لیے. تو ایک ہی وجہ سے آپ نے لفظ کو 3 جگہ پہ استعمال کیا ہے، وجہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. اشکال کب بنتا تھا؟ وہ جو تم نے کہا کہ مقسم اقسام کے اندر جاری نہیں ہے، وہ اشکال تب وارد ہوتا ہے جب ہم مطابقی کو سائڈ پہ ہٹا دیں، لفظ کو ڈائریکٹلی تضمن میں استعمال کریں، ڈائریکٹلی امر لازم میں استعمال کریں. ہم ڈائریکٹ استعمال نہیں کرتے، ڈائریکٹ استعمال کریں گے تو پھر یہ اشکال ہے کہ یہ قسمیں کیسے ہو گئی جب ان کے اندر وضع نہیں ہے. تو استعمال تو مجازن ہو سکتا ہے مگر یہ قسمیں نہیں بن سکیں گے. اس میں واضح ہو گئے ہیں بات. تو اب ان دونوں کو اسی دلالت وضعیہ کی اقسام میں جاری کرنے کے لیے آپ کو جب بھی یہ دونوں دلالتیں استعمال کرنی ہے مطابقی ساتھ موجود رکھنا پڑے گی. اگر موجود نہیں رکھو گے تو پھر یہ لفظ اور معنی کا استعمال ڈائریکٹ ہو جائے گا اور اشکال وارد ہو جائے گا. تو مصنف کہتا ہے یلزمہما، آپ کی دلالت ان دونوں کو لازم رہتی ہے جب بھی لفظ ان میں استعمال کرتے ہو، یہ ان کو لازم رہتی ہے. بلاؤ تقدیرن، اگرچہ جو ہے وہ تمہارا تصور اس طرف نہ جائے، تمہارا ذہن کا تبادر اس طرف نہ جائے. تقدیرن یعنی وہاں پر مخفی ہو، مخفی صورت میں ہو تو بھی اس کا وجود وہاں ماننا پڑے گا، ڈائریکٹ استعمال نہیں کر سکتے. جواب نہیں ہے تو مطمئن ہو جائیں گے جب کتاب کی مزید جو ہے وہ ہم اس میں پھر ایک اور اشکال عبارت ہوتا ہے اس میں، وہ یہ قسم سے عین شے ہوتا ہے، قسم سے غیر شے ہوتا ہے. جب مطابق ہم نے عام کیا اس کو خاص کیا تو یہ غیر شے تو نہیں ہوئے، ایک ہی شے ہوتا ہے. ایک ہی شے ہوئے تو قسم ہے دوسرے کیسے قسیم کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ قسیم ہم بنا تو رہے ہیں کہ ایک جو ہے وہ تمام الموضوعہ ہے، ایک تمام الموضوعہ کا جز ہے، اور تیسرا جو ہے وہ اس کو تمام الموضوعہ کا لازم ہے. کیٹیگری ان کو الگ الگ دے رہے ہیں. قسم ہوتا ہے یعنی قسم اور قسیم کا اشکال جو ہے اس صورت میں آتا ہے جس صورت میں یہ مقسم اور قسم دونوں نفس و شے شے نہیں. قسم مقسم سے زیادہ واضح ہو. شاید یہ اشکال بات نہ ہو. قسم و شے قسیم و شے، چونکہ یہ اس سوال کا جو ہے بیک گراؤنڈ جو ہے آپ لوگوں پر واضح نہیں ہے. اگر میں اس سوال میں داخل ہو گیا تو بحث سے باہر نکل جائیں گے. ہاں جی. تو یہ سوال قسم الشے قسیم الشے کا متن کے اندر موجود ہے شمسیہ میں، اور یہ اشکال اس نے وارد کیا ہے علم کی تقسیم کو. تو جو بحث اگلے مرحلے میں متن کے اندر موجود ہے اس کو میں اٹھا کے اس سے پہلے والے مرحلے کے متن میں لے آؤں، یہ کلاس بندی نہیں رہے گی. بہت سارے اساتذہ ایسا کرتے ہیں، وہ اپنا علمی زور دکھانے کے لیے اوپر والی کتابوں کے مطالعے نچلی کلاس میں اپنے درس میں جو ہے درس کی پاور بنانے کے لیے اس کے اندر لے آتے ہیں. میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں سیڑھی پہ سیڑھی چلتا ہوں تاکہ میں اس کی فکر کی تعمیر کر سکوں.
ورنہ میں جو ہے یہاں شمسیہ کے مطالب ایڈ کروں، پھر سلم کے مطالب ایڈ کروں، پھر فلسفے کی وہ بحثیں جو منطق اور فلسفے کے جو ہے وہ باٹر ہیں، وہ اٹھا باٹر مطلب ان مشترک ہے، وہ آ کے یہاں ایڈ کروں تو درس کی پاور تو بن جائے گی، مگر یہ ہے کہ پھر سامنے والے ڈاٹ ہو جائیں گے۔ مہم یہ ہے آپ کو بات سمجھ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جس طرح جو ہے وہ میں گراف بحث کا اوپر لے کے جا رہا ہوں، آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، وہ سفر یہ ہے وہ سفر جو میں چاہتا ہوں۔